لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورہ نور شریف کی 46 آیات جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم نے سماعت کی. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر لیتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے یہ ایمان والے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، دعو بلایا جاتا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں. اذا فریق منہم معرضون تو اس وقت ان میں سے ایک فریق حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اعراض کرتا ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے تاکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو اس وقت ان میں سے ایک فریق معرضون اعراض کرتا ہے. حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضری کے لیے رضامند نہیں ہوتا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر کشاں چلے آتے ہیں، دوڑے ہوئے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افی قلوبہم مرض آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ ام ارتابوا یا وہ شک میں ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے. بل اولئک هم الظالمون بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ 4 آیات جن کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، ان میں اللہ تبارک و تعالی جلالہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری سے جو کتراتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، جو حضور کریم
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری سے شرماتے ہیں. خدا فرماتا ہے میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. وما اولئک بالمؤمنین، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری سے اگر وہ کتراتے ہیں اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو پھر میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. ان کا شان نزول دیکھتے ہیں. بشر نامی ایک منافق تھا جس کا ایک یہودی سے زمین کے متعلق جھگڑا تھا. بشر نامی منافق تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، بظاہر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے تو وہ آپ کا مقتدی ہے. مسجد نبوی شریف کا نمازی ہے، مقتدی ہے، کلمہ گو ہے، قرآن پڑھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. اس کا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے متعلق جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں، چلو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرائیں. تو یہ چونکہ بظاہر مسلمان تھا اور اس ایک اینگل سے اس فیصلے کے اندر، اس جھگڑے کے اندر یہ باطل پر تھا، یہ زیادتی پر تھا. اور یہودی اس اینگل سے اس ایک فیصلے کے معاملے میں وہ حق پر تھا. اس نے کہا جاؤ چلو. یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، تم تو انہیں نبی مانتے ہو نا، تو میں تو انہیں نبی نہیں مانتا اور بظاہر تو میرے کو مخالف بھی ہیں، لہذا اگر تم سچے تو آپ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ فرما دیتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں. اس مسلمان نے انکار کیا، اس مسلمان نے انکار کیا اور کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہذا اگر تم فیصلے کروانا چاہتے ہو تو آؤ ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں. یہ یہودیوں کا سردار ہے کعب بن اشرف. کہتا ہے کہ آؤ اگر تم نے کسی دوسرے سے ہی فیصلہ کروانا ہے، ہمارا آپس کا جھگڑا ہے اور اگر آپس میں نہیں ہماری کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں نمٹتی، تو آپ اگر کسی دوسرے سے فیصلہ کروانا ہے تو پھر کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ یہودیوں کا سردار ہے. یہودیوں کے سردار کے پاس جانے سے راضی ہو گیا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے اعراض کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کے نام کے ساتھ یہاں پہ منافق لکھا ہے، ورنہ وہ کلمہ شریف پڑھنے والا، وہ ورد و وظائف کرنے والا، وہ مسجد کا نمازی بھی ہے، وہ قرآن کا تلاوت کرنے والا بھی ہے، وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتدی بھی ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور یہ ہے کہ مغیرہ بن وائل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان زمین اور پانی میں تنازع تھا. مغیرہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کراؤں گا، وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور جب ان کا موقف درست اور حق ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا وہ فیصلہ حق پر مبنی ہونا ہے. حضور نے یہ اپنائیت نہیں دیکھنی کہ اس فیصلے کے دوران اگر مسلمان ہے تو اس کے اسلام کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ اگر باطل پر ہے تو اسلام کا لحاظ کرتے ہوئے اسے حق کا فیصلہ کر کے دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. فیصلہ حق کا ہوگا. کائنات کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ قاضی القضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے تو فیصلہ جو حق کا ہے وہ فرمانا ہے. تو لہذا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں جب حق پر ہوتے ہیں، اور جب حق پر نہیں ہوتے تو پھر وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں.
کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے حق کے مطابق فیصلہ فرماتے، اور فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ یہ حق سے اراض کرتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب حق سے اپنے آپ کو جب وہ منہ پھیرتے ہیں، اراض کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جب حاکم کسی شخص کو فیصلہ کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حاکم کے پاس جائے۔ حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اس کے فریق مخالف نے کسی مسلمان حاکم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے بلایا اور وہ نہیں گیا تو وہ ظالم ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، معالم التنزیل کے اندر، اور اس کے علاوہ الجامع لاحکام القرآن، تفسیر در منصور، ان سب کتابوں کے اندر اس کی تفسیر ایسے ہی موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے حاضر ہونے سے جو کتراتا ہے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو چھوڑ کر کسی دوسری شخصیت کو وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور دوسری ایک روایت جو پیچھے 5ویں سپارے میں ہے کہ اسی طرح ایک منافق کا جو ہے وہ یہودی کے ساتھ زمین کا ایک پانی کا تنازع ہوا تو اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی اسے اٹھا کے پکڑ کے کسی طریقے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گیا کہ تیرے نبی سے ہی فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو وہ جب گیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے درمیان جو حق کا فیصلہ تھا وہ فرمایا اور وہ یہودی کے حق میں تھا۔ یہاں پر بھی مسلمان جہاں وہ زیادتی پر تھا تو جب یہ یہاں سے باہر نکلے تو کہنے لگا، مسلمان اسے کہنے لگا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ ذرا تسلی کے لیے دوبارہ عمر فاروق سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس کے ذہن کے اندر چیز یہ تھی، ذہن کے اندر بات یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، یہودیوں کو عیسائیوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ بھی نہیں پاتی، تو یہ میں جب اس یہودی کو عمر کے پاس لے کر چلوں گا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کا نام سنتے ہی آپ جو وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے اور اس کو ذرا اپنی ہیبت سے جلال روب کے ساتھ آپ اس کو ذرا دبا دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا کہ اچھا آج ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں اس معاملے میں عمر فاروق کا کیا فیصلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چونکہ اسے علم تھا کہ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو بھی درجہ اولا میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ اس نے یہ نیت کی تھی اور وہ چل پڑا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور یہ مسلمان بھاگ کر ان سے کہنے لگا یہ یہودی ہے اور اس نے اس طرح میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے، لہذا میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبل اس کے کہ کوئی فیصلہ فرماتے یا کوئی گفتگو کرتے وہ یہودی کہنے لگا صرف میری ایک بات سن لو، صرف میری ایک بات سن لو، جس فیصلے کو عمر تم ہاتھ ڈالنے لگے ہو یاد رکھنا تم سے پہلے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لہذا اب تمہاری مرضی ہے۔ یہودی نے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی اور مسلمان کی طرف دیکھا، مسلمان کا سر جو ہے وہ نیچے ہو گیا، اس کی نگاہیں جب جھکی کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط اتنا کہا، آپ نے فرمایا صرف 1 منٹ کے لیے یہاں ٹھہرے، ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ واپس گئے اندر، اور جب واپس اندر گئے تو آپ اندر سے جب گھر سے دوبارہ باہر آئے تو آپ تلوار بے نیام لے کر آئے، تلوار بے نیام لا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی ایک ہی بار کے اندر اس مسلمان نام نہاد منافق کی گردن اس کے جو ہے وہ تن سے جدا کر کے آپ نے فرمایا کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ فرما دینے کے بعد حضور کے فیصلے کو انکار کر کے اور حضور کے بعد اگر کسی عمر سے یا کسی دوسرے سے فیصلہ کروانے کا تقاضا کرتا ہے تو
تو پھر عمر تو اس کا فیصلہ یہی کرتا ہے. عمر کا پھر فیصلہ یہی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس کے بعد کسی دوسرے کے فیصلے کو جب وہ ترجیح دی ہے تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر اس دھرتی پر رہے. اس لیے کہ کائنات کے مالک و مختار اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہیں. اس لیے عزیزان گرامی قدر نمازیں، روزے، کلمہ شریف اور جتنی بھی ہماری عبادات ہیں یہ ساری کی ساری اصل انداز اس وقت ہوں گی جب ہمارے دل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر لمحے کے لیے جھکے ہوئے نظر آئیں گے. حضور کریم علیہ السلام کی ذات کی بات آئے تو پھر ہر چیز، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہر چیز لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو نگاہیں ادب سے جھک جائے، فیصلے ادب سے جھک جائے. پھر ہر چیز میں جو رسول کریم علیہ السلام فرما دے بس وہی اٹل ہے، وہی ایمان ہے، وہی قرآن ہے اور وہی خدا کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق